اور پوری کربلا کے واقعے میں آپ سب حیران ہوں گے، یہ جناب حر کی جو جنگ ہے وہ اتنی خوبصورت جنگ ہے کہ مولا عباس علیہ السلام نے داد دی۔ السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، شاست حسین بادشاہست حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ عزاداران امام مظلوم علیہ السلام، منتظرین وارث خون حسین علیہ السلام، خدا آپ کے اس سوگ میں جو آپ غم حسین میں منا رہے ہیں اضافہ فرمائے، اور آپ کو اور ہمیں سب کو وارث خون حسین کے ہم رکاب ہو کر خون حسین کا بدلہ لینے والوں میں شمار فرمائے۔ یہ وہ دعا ہے جو 10 محرم کے دن ہر مومن کو ایک مومن کے ساتھ مل کے یہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری دعاؤں کی کتب میں یہی ملتا ہے نا، طالب ہو کہاں ہے خون حسین کا بدلہ لینے والا۔ عزاداران امام مظلوم، کوشش کریں اس سوگ میں 10 محرم کے بعد کوئی کمی نہ آئے، یہ سوگ اسی طرح بھرپور کیفیت میں رہے تاکہ آپ کی یہ سوگ کی کیفیت آپ کو کربلا ایک لمحے کے لیے بھی بھولنے نہ دے۔ جس طرح گھروں پہ علم لگا کر آپ نہ صرف محب آل محمد ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، بلکہ آپ سوگ کی علامت اپنے گھروں پہ لگا کے دنیا کو یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم سوگ میں ہیں۔ میں آج جس خوش نصیب، ازلی خوش نصیب اور خطا کار اور گناہ گار مخلوق کے لیے ایک بہترین مثال جو کربلا میں شامل ہوئے، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے، جناب حر علیہ السلام۔ ان کی 2 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ منزل شراف پہ امام مظلوم سے ملاقات ہوئی جناب حر کی، جب ان کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا۔ معصومہ بنت الحسین صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی سفارش پر اس پورے قافلے کو پانی پلایا گیا تھا، اور اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کس وقت حر علیہ السلام امام مظلوم کے پاس آئے، اور جب جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام، یہاں میں روک کے ایک بات عرض کرتا جاؤں، سرکار غازی عباس علمدار علیہ السلام جب میدان گئے مشک پہن کے پانی لینے کے لیے، اور سرکار نے پانی لیتے وقت یہ جملہ فرمایا، یہ مشک میں نے نہیں اس معصومہ نے پہنائی ہے جس نے منزل شراف پہ آپ کو پانی دینے کی سفارش کی تھی۔ جناب حر علیہ السلام کے امام مظلوم کے پاس آنے کا انداز 2-3 روایات کے صورت میں لکھا ہے۔ سب سے پہلی روایت یہ لکھی ہے، جناب حر آئے، بیٹے کو کہتے ہیں مجھے ایسے بنا جیسے مجرم بن کے جاتے، میرے ہاتھ پسے پشت باندھ، آنکھوں پہ پٹی باندھ، میں امام کے سامنے بہت شرمندہ ہوں۔ سرکار نے پٹی اتروائی، ہاتھ کھلوائے، اس نے اپنے رخسار زمین پر رگڑنا شروع کر دیے۔ امام مظلوم فرماتے ہیں، حر ایسا نہ کر، ہم امر الہی کے پابند تھے، یعنی سرکار نے داغ ندامت کو بھی دھو دیا، اسی کو حسین کہتے ہیں۔ داغ ندامت تک بھی محسوس نہیں ہونے دیا، تو کیا کرتا رہا؟ نہیں، یہاں تک کہ جناب حر کہتے ہیں، میں نے سنا تھا اللہ کی ہستیاں بڑے کریم ہیں، جو ظاہر کرتی ہیں اللہ کتنا کریم ہے۔ آج پتہ چلا ہے ان کے ذریعے کہ ان کا اللہ کتنا کریم ہوگا۔ سرکار نے سینے سے لگایا، داغ ندامت مٹا دیا، مختصر اپنے بیٹے کو جنگ میں بھیجا، جناب علی بن حر یا جناب بکیر بن حر شہید ہوئے بیٹے۔ پھر انہوں نے جنگ کی،
اور پوری کربلا کے واقعے میں آپ سب حیران ہوں گے، یہ جناب حر کی جو جنگ ہے وہ اتنی خوبصورت جنگ ہے کہ مولا عباس علیہ السلام نے داد دی تھی، سرکار نے بیٹھ کے داد دی تھی۔ کیا بات ہے، حر کمال جنگ کی، للکارتے رہے اور خطبوں میں بڑی خوبصورت باتیں کی۔ انہوں نے صرف ایک جملہ کہنا چاہتا، انہوں نے ایک ایسا کمال جملہ کہا اس کو فالو کر رہے ہو، اس کے پیچھے لگے ہو جو شراب پیتا ہے، جو کتوں سے کھیلتا ہے، اور اس کو چھوڑ رہے ہو جو قرآن سے باتیں کرتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، سمجھ جاؤ۔ خوبصورت خطبے ہیں اور کیا کمال جنگ ہے، للکار للکار کے کہتے کسی میں ہمت ہے تو آؤ، جتنے آتے تھے سب کو فی النار وسقر، جتنے آتے سب کو فی النار وسقر۔ آخر ایک لعین نے ایسا وار کیا رنگ کا کہ پیشانی پہ آ کے لگا، خون کا فوارہ چھوٹا، گرے زین سے زمین پہ آئے۔ میں یوں کیوں نہ کہوں، وہ خوش نصیب ماں تھا جو اس رومال کی زینت بننا تھا جو محمد کی بیٹی نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، حر کے ماتھے پہ باندھا گیا۔ اور صفی بادشاہ کا ایک واقعہ بھی لکھا ہے ہماری کتب میں کہ جب اس نے وہ قبر کھود کے جناب حر کی رومال لینا چاہا، خون کا فوارہ وہیں سے جاری ہوا جہاں سے رکا تھا، اور مجبوراً اس کو رومال واپس باندھنا پڑا۔ حسین کی اماں کا رومال تھا، کوئی عام رومال نہیں تھا۔ جتنا بڑا گناہگار ہو یہ اتنے بڑے کریم ہے، واقعی حقیقت ہے جو مقدر میں نہ وہ حسین سے مانگ۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت لکھا ہے، اس عرصہ غیبت کو کیوں رب نے بڑھایا ہے، کیا شبیر کے لشکر میں ابھی حر نہیں آیا ہے؟ آئیے ہم سب حر بن کے اپنے زمانے کے حسین کو لبیک کہیں۔ پروردگار ہمیں کربلائیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔